بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی چائنیز سفارت خانہ آمد۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی چینی سفیر جیانگ زائڈونگ سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز حملے میں چینی شہریوں کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ رہنما میں امن و امان سمیت دیگر معاملات پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 2024 کے انتخابات میں ایک بار پھر عوام کے حق رائے دہی پر شب خون مارا گیا۔ فیصلہ کیا تھا کہ ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور انہیں مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا اور عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ عوام کو ووٹ کے حق کے لیے متحد کرنا ہوگا۔ عوام کی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے انہیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو تحفظ دے سکیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارا موقف واضح ہے اور اس کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز کریں گے۔ ان اجتماعات کو عوامی اسمبلی کا نام دیتے ہیں۔ 25 اپریل کو پشین میں بڑا جلسہ کیا جائے گا۔ بلوچستان بھر سے عوام شریک ہوں گے، جبکہ 2 مئی کو کراچی میں عوامی اسمبلی کا انعقاد ہوگا اور سندھ بھر سے عوام شریک ہوں گے۔ 9 مئی کو پشاور میں عوامی اسمبلی منعقد ہوگی اور خیبر پختونخوا کے عوام شریک ہوں گے۔ پشاور جلسے کے بعد لاہور کے لیے تاریخ کا تعین کریں گے، جہاں ملک بھر سے عوام شریک ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں تاکہ عوام کی صفوں کو متحد کیا جا سکے۔ ہمارے کارکن صوبائی اور ذیلی تنظیمیں ان اجتماعات کی کامیابی کے لیے حرکت میں آئیں۔ الیکشن کمیشن بے بس ہے، ان کو نتیجہ مرتب کرنے کی اجازت نہیں۔ اداروں کی طرف سے بھیجے گئے نتائج کی وجہ سے الیکشن کمیشن میں کوئی دم خم نہیں رہا۔ سول بیوروکریسی میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ان کے آئینی اور قانونی اختیارات میں خفیہ ادارے اور ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آج ہائی کورٹ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس پریشر میں لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ خواجہ آصف نے ماضی کے دریچوں سے پردہ اٹھایا ہے، کس طرح اداروں نے انتخابی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ اس تمام صورتحال سے جمعیت علماء اسلام کے موقف کو تائید ملی ہے کہ ہمارا موقف صحیح ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا کوئی امیدوار ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا۔ ملک کو حقیقی اسلامی، فلاحی اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے۔ کارکن اللہ کریم سے مدد و نصرت مانگیں اور ابھی سے محنت شروع کر دیں۔ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ سے پاکستان کے نائب وزیر تجارت کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے پاکستان کے نائب وزیر تجارت محمد خرم آغا اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی ہے۔ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی گفتگو کی۔ علاوہ ازیں وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں ممالک کی مشترکہ اقدار کا احترام یقینی بنائیں۔ تجارت اور راہداری کے شعبوں میں موجود مسائل کے حل کے لیے مشترکہ اور مخلصانہ اقدامات کو ضروری قرار دیا۔ بعد ازاں پاکستان کے نائب وزیر تجارت خرم آغا نے افغانستان کے دورے کی دعوت دینے پر افغان حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ افغانستان کی وزارت صنعت و تجارت کے حکام سے بات چیت میں مصروف ہیں اور یقین دلایا کہ انشاءاللہ دونوں ممالک کے درمیان موجود تمام مسائل کا حتی الامکان جلد از جلد حل نکالا جائے گا۔ ملاقات کے اختتام پر فریقین نے تجارتی اور ٹرانزٹ تعلقات کے فروغ اور ڈیورنٹ لائن پر مسافروں، مریضوں اور تاجروں کی آمد و رفت میں سہولیات کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ ملاقات کا مقصد تجارتی
راہداری اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا تھا۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کابل میں ہونے والے دو طرفہ تجارتی اور ٹرانزٹ معاملات پر مذاکرات میں توسیع کی گئی ہے اور بدھ کو بھی نشست رکھی گئی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ مذاکرات 25 اور 26 مارچ کو ہوں گے۔ سرکاری طور پر مذاکرات میں توسیع کی وجوہات نہیں بتائی گئیں، لیکن شاید کچھ معاملات پر اس وقت تک اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے مذاکرات میں توسیع کی گئی ہو۔ مذاکرات کا آخری دور بدھ کو پاکستان کے وقت کے مطابق 10:30 بجے طے تھا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری وزارت تجارت خرم آغا، جبکہ افغان سائٹ کی سربراہی وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے کی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کا خیبر پختونخوا میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ میں متعدد چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایکس صفحہ پر لکھا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ خیبر پختونخوا پاکستان کے علاقے شانگلہ میں ایک بس پر حملے میں جاں بحق ہونے والے متعدد چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتی ہے اور اس واقعے میں ہونے والی جانی نقصان پر چین اور پاکستان کی حکومتوں سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ امارت اسلامیہ کی وزارت خارجہ نے ایسے واقعات کو علاقائی تعاون کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا اور مزید کہا کہ خطے کے ممالک کو چاہیے کہ وہ علاقائی تعاون کے مخالفین کو خطے کو غیر محفوظ بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی اجازت نہ دیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ میں چینی شہریوں کو لے جانے والی کار پر دھماکے کے نتیجے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دھامپور واقعہ کے متاثرین کو قانونی مدد فراہم کرے گی جمعیت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت پر جمعیت علماء دھامپورہ کا ایک وفد ڈاکٹر فرید الرحمان کی قیادت میں متاثرہ دلشاد احمد اوران کے اہل خانہ سے جمال پور میں ملاقات کی ہے۔ واضح رہے کہ دھامپور میں ہولی سے 2 روز قبل دلشاد احمد کے اہل خانہ کے ساتھ کچھ شرپسند عناصر نے اس وقت سرراہ بدتمیزی کی تھی اور مذہبی نعروں کے ساتھ ان پر رنگ ڈالا تھا جب وہ موٹر سائیکل سے ڈاکٹر کے جہاں دوا لینے جا رہے تھے۔ وفد کو بتایا گیا کہ ان پر نہ صرف جبراً رنگ ڈالا گیا بلکہ زبردستی بائک کی چابی بھی نکال لی گئی اور ان کا موبائل فون بھی چھین لیا گیا تھا، جو بعد میں واپس کر دیا گیا۔ حالانکہ شرپسندوں کو بتایا گیا کہ ساتھ میں مریضہ ہیں اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کی، جو اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ دانستہ طور پر یہ سب کیا گیا۔ وفد کی طرف سے دلشاد احمد کو دلاسا دیا گیا اور کہا گیا کہ جمعیت علماء ہند ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ وفد نے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت پر یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ جمعیت علماء ہند اس مقدمے میں قانونی امداد فراہم کرے گی۔ سرکاری وکیل کے ساتھ مقدمہ کی سماعت کے دوران جمعیت علماء ہند کا وکیل بھی عدالت میں موجود رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اس افسوسناک واقعہ کا ویڈیو جب وائرل ہوا تو ایس پی بجنور کی ہدایت پر مقامی پولیس نے قانونی کارروائی کی۔ سی سی ٹی وی کی مدد سے شرپسندوں کی شناخت کر کے انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تاہم اطلاعات ہیں کہ ان کے خلاف ہلکی دفعات کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے بجنور کے ایس ایس پی کو ایک مکتوب لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ ملزمین نے جس نوعیت کا جرم کیا ہے، ہماری معلومات کے مطابق ان کے خلاف لگائی گئی دفعات سخت نہیں ہیں۔ ان پر آئی پی سی کی دفعات 120B اور 34 کی اطلاق کی گنجائش نظر آتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے نفرت انگیز واقعات پر قابو پانے کے لیے سخت سے سخت دفعات کا اطلاق ہونا چاہیے تاکہ دوسرے شرپسند عناصر جو اپنی حرکتوں سے مسلسل ملک بھر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، وہ عبرت حاصل کر سکیں۔ رواں سال 30,000 افغان شہری فریضہ حج ادا کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت حج و اوقاف کے حکام نے رواں سال حج کے مختص کوٹے اور اخراجات میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ باختر نیوز کی رپورٹر کے مطابق گورنمنٹ انفارمیشن اینڈ میڈیا سینٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر حج و اوقاف شیخ الحدیث ڈاکٹر مولوی نور محمد ثاقب نے کہا کہ حج اللہ عز و جل کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور ہر سال ہزاروں افغان یہ فریضہ ادا کرنے بیت اللہ شریف جاتے ہیں۔
انہوں نے رواں سال کے حج کے پروسیس کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کہا کہ وزارت حج و اوقاف اس عمل کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے وزارت حج کے وفد کی سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کے ساتھ بہترین گفت و شنید ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں افغان حجاج کو اچھی اور بروقت خدمات فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی اور ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر حج کے مطابق افغانستان کے لیے سعودی عرب سے 30,000 افراد کا کوٹہ لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 30,000 افغان اس سال آریانہ افغان ایئر لائن اور کام ایئر پرائیویٹ ایئر لائن کے ذریعے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین جائیں گے۔ اس کوٹہ میں عام شہریوں کے علاوہ سرکاری اداروں، مجاہدین، شہداء کے ورثاء، معذور افراد اور مہاجرین کے کوٹے کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ مولوی نور محمد ثاقب نے افغان عازمین حج کے اخراجات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت غور و فکر کے بعد رواں سال حج کی فی کس اخراجات $3,865.98 مختص کیے گئے ہیں، جو کہ 2,77,006 افغانی کے برابر ہیں۔ اہل تشیع کے اخراجات میں صرف $50 کا اضافہ ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال تقریباً 30,000 افغان عازمین بیت اللہ شریف حج پر گئے اور ہر افغان حاجی سے $3,924 وصول کیے گئے تھے، جن میں سے $3,816 خرچ ہوئے اور $108 حاجیوں کو واپس کر دیے گئے تھے۔ رواں سال افغانستان سے زائرین حج کی پہلی پرواز 1 ذوالقعدہ 1445 ہجری کو حرمین شریفین میں پہنچے گی۔ سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری سے متعلق افغان وزارت خارجہ کا اعلامیہ۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ فلسطینی عوام اور حماس کی اصولی موقف، مستقل جنگ بندی، غزہ سے جارے افواج کا انخلاء، غزہ کو وسیع پیمانے پر انسانی امداد پہنچانے، اپنے علاقوں سے بے دخل کیے جانے والے فلسطینیوں کی واپسی، غزہ شہر کی تعمیر نو اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کی حمایت کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کو سب سے پہلے غزہ میں جنگ بندی کر کے رواں بحران کو ختم کرنا چاہیے۔ امارت اسلامیہ افغانستان اقوام متحدہ اور دیگر بااثر ممالک سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فلسطین سے متعلق محض فیصلوں کے علاوہ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں اور مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے لیے عادلانہ مساعی کریں۔ ملائیشیا میں امارت اسلامیہ کے سفیر سے ملائیشیا کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق ملائیشیا میں امارت اسلامیہ کے سفیر نقیب اللہ احمدی سے ملائیشیا کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور وزارت خارجہ کے مشیر جناب داتو احمد اعظم نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں فریقین نے افغانستان اور ملائیشیا کے تعلقات، حالیہ پیش رفت اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس موقع پر نقیب اللہ احمدی نے ملائیشیا کو افغانستان کا دوست ملک قرار دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں موجودہ تعاون وسیع اور نئے بابوں کی راہیں کھولے گا۔ ہم ایک تاریخی مرحلے سے گزر رہے ہیں، صہیونی وجود تنہا ہو چکا۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام بالخصوص غزہ میں غیر معمولی اور غیر مسبوق استقامت کا اظہار کر رہے ہیں اور فلسطینی مزاحمت، نسل کشی اور صہیونی جرائم کی جنگ کا پامردی سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ہانیہ نے منگل کو تہران میں مقامی اور غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ ہم ایک تاریخی مرحلے سے گزر رہے ہیں اور الغرض جنگ کے ذریعے صہیونی وجود کے ساتھ تنازع کے تناظر میں ایک خطرناک موڑ پر ہیں۔ طوفان الاقصی بات پر زور دیتے ہوئے کہ فلسطینی عوام اور غزہ کے عوام نے ادا کی جانے والی شہادتوں کے باوجود صہیونی ریاست اپنے کسی فوجی اور اسٹریٹجک اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی وجود اپنی حمایت سے محروم ہو گیا ہے اور اس قرارداد نے فلسطین پر قبضے کے بعد سے اس نام نہاد صہیونی ریاست کو غیر مسبوق تنہائی سے دوچار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی انتظامیہ اب عالمی برادری پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے قابل نہیں رہی۔ یاد رہے کہ منگل کو ہانیہ نے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ایرانی وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کے دوران مسئلہ فلسطین کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔